السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان میں بہت ہی عام ہے۔ یعنی کہ آج ہم شب برات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شب برات منانے کا کیا حکم ہے، یہ سوال اکثر آتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب برات جو ہمارے مسلمان بعض بھائی ہیں وہ کیوں مناتے ہیں۔ دراصل ایک ضعیف حدیث ہے جو کہ حدیث نمبر 1390 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والوں کے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 15 شعبان کی رات کو مغفرت کے لیے خاص کیا گیا ہے اور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس حدیث کی اگر ہم سند پر غور کریں تو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ، جو کہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا اس حدیثی ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ جو شب برات مناتے ہیں، یہ منانا بالکل بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کتب احادیث میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ شب برات منانا درست ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل موجود ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے بتایا ہو، یا صحابہ کا فعل موجود ہو۔ کسی کا کوئی فعل اس میں موجود نہیں ہے، نہ صحابہ کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس میں موجود نہیں ہے، ان کی احادیث موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ہم اس رات کو مناتے ہیں؟ ہم کیوں کر اس رات کو مناتے ہیں؟ ہم صرف روایتی طور پر ایک جو روایت چلی آئی ہے کہ اس رات کو منایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس رات کو مناتے ہیں۔ تو ہمیں اس رات کو منانے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ عبادت کے لیے شرط ہے کہ دلیل کا ہونا، اور جب تک کہ کوئی صحیح دلیل موجود نہ ہو تب تک آپ کوئی عبادت کو خاص نہیں کر سکتے ہیں، کوئی عبادت آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے شب برات کی رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات سے بچنے کی حفاظت فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اس بدعت میں جو ملوث ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ دراصل یہ بدعت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے میرے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھا تو گویا کہ وہ چیز مردود ہے، یعنی کہ وہ بدعت ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت جو کہ آج مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔